ویلکم بیک ناظرین. جی صاحب. احسن صاحب, بڑی امپورٹنٹ بات ہے گورننس میں جمہوریت میں میرٹ کو برقرار رکھنا. میں آپ باقی مثالیں چھوڑ دیں, سب چیزوں کو بھول جائیں. آپ پچھلے 6 دن پہلے والا کیس لیں, پوری قوم اس وقت سخت غصے میں ہے اور ہم حیران ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم جو کہ اتنے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, وزیر بھی کتنی مدد رہ چکے ہیں, اسپیکر نیشنل اسمبلی, کیا ان کو سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے ایک میٹرک ایف اے پاس شخص کو جو جیل میں ان کا ساتھی تھا, صرف یہی کوالیفیکیشن ہے, جو نیب کا کنوکٹ رہا, جو قیدی رہا اور جو این آر او کو بینیفیشری رہا, اس شخص کے ہاتھ میں $4 ارب کا او جی ڈی ایس ایل کا ایک وسیع ہمارا قومی احساس تھا, اس کے ہاتھ میں پرائم منسٹر صاحب دے رہے تھے. میں تو کہتا ہوں کہ میں میڈیا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور میں چیف جسٹس صاحب کو کیا کہوں کہ اگر یہ 2 ادارے آج کل نہ ہوتے تو خدا کی قسم یہ ادارہ بھی گیا تھا. رائٹ. یہ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ میرٹ اگر نہ ہو تو جمہوریت میں آپ دیکھیں پہ کیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں. عطا صاحب, ابھی بات یہ کی جا رہی ہے کہ جی ان کو ٹائم دے دیا جائے, 5 سال کا ٹائم. میں یہ صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک ایسا سسٹم جس میں روزانہ 15-20 لوگ خودکشی کر رہے ہیں, ملک کی تمام ٹرینیں بند ہو چکی ہیں, لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, اس ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے, یعنی باوجود اس امر کے تمام چیزیں یہاں موجود ہیں. یہ اگر اس کو ایکسپلور کیا جائے ان چیزوں کا تو دنیا کا شاید یہ امیر ترین ملک بن سکتا ہے پاکستان. تو ان تمام حالات کے باوجود جب آپ اس پولیٹیکل سسٹم کو 5 سال دے دیتے ہیں, لوگ تو مرتے رہیں گے. 5 سال تک کیا ہم ویٹ کرتے رہیں, مرتے رہیں گے. دیکھیے احسن صاحب, پہلی بات تو یہ کوئی حل تو بھی ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیٹیکل سسٹم کو تو میں چاہتا ہوں صدیاں دی جائیں. آئینی نظام جو ہے, بالکل ٹھیک, جہاں تک برسر اقتدار جماعت کا تعلق ہے اس کے بارے میں بحث جاری ہے کہ 5 سال دیے جائیں یا نہ دیے جائیں. دیکھیں اس میں 2 باتیں ہیں جو بڑی بنیادی اہمیت کے ہیں. ہمارے ملک میں جو سیاسی اور آئینی نظام ہے وہ پارلیمانی جمہوریت کا سے تعلق رکھتا ہے. اس میں ایک حکومت کی آئینی مدت سے پہلے تبدیلی کے 3 طریقے ہیں. ایک عدم اعتماد کا ووٹ, ٹھیک, دوسرا صدر کے خلاف مواخذہ, تیسرا وسط مدتی یا مڈ ٹرم انتخابات. ٹھیک. آج کی جو صورتحال ہے اس میں عدم اعتماد کا ووٹ اور صدر کا مواخذہ نمبر گیم پر مشتمل ہے, جو اپوزیشن کے پاس نہیں ہے. یعنی اس کے ابھی امکانات نہیں ہیں. بالکل اس کے امکانات نہیں ہیں. زیادہ بہتر, زیادہ مؤثر اور جمہوری طریقہ یہ ہے کہ اگر حکومت کو تبدیل کرنا ہے تو وسط مدتی انتخابات کرائے جائیں. لیکن کچھ لوگ, ایون گورنمنٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بھی غیر آئینی ہے. نہیں, آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بالکل نہیں. دیکھیں آئین 2 چیزوں کا نام ہے, ایک وہ جو تحریری دستاویز ہوتی ہے, ایک جو اس کے ساتھ ساتھ روایات چلتی ہیں. آئین میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے نا. نہیں, میری بات سنیں, آئین 2 چیزوں کا نام ہے, ایک تحریری دستاویز, دوسری آئینی روایات. روایات میں تو پھر ہمارا مارشل لا بھی ہے. نہیں, آپ کا مارشل لا روایت بن گئی ہے نا. احسن صاحب, آپ کا مارشل لا آئین کو توڑ کر آتا ہے, وہ روایت میں شامل نہیں, غیر آئینی ہے, وہ غیر آئینی ہے. روایت آئین کو پابندی سے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. برطانیہ میں جہاں غیر تحریری آئین ہے, ہندوستان میں جہاں تحریری پارلیمانی آئین ہے, دونوں جگہ بار بار وسط مدتی انتخابات ہوئے ہیں, اور ان کو ساری دنیا کی عدالتوں نے, آئین کے ماہرین نے آئینی قرار دیا ہے. کوئی دنیا میں ایسا ماہر نہیں ہے جو وسط مدتی. اب برطانیہ کی بات کرتے ہیں, ان کا تو ریٹن نظام ہی کوئی نہیں. سر غیر تحریری آئین ہے, ایسا غیر تحریری آئین ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر آئین لکھے گئے. نہیں, ہم تو اپنے تحریری آئین کی بات کر رہے ہیں. ہم اپنے تحریری آئین کی بات کر رہے ہیں. ہندوستان میں تحریری آئین ہے, آسٹریلیا میں اسی طرح کا تحریری آئین ہے, کینیڈا میں اسی طرح کا تحریری آئین ہے, بنیادی طور پر تھوڑے بہت فرق کے ساتھ. ان سب میں وسط مدتی انتخابات ہوتے ہیں اور انہیں باقاعدہ آئینی عمل سمجھا جاتا ہے. لیٹس پٹ اٹ دس وے, اگر ہم یہ کر بھی لیتے ہیں سپوز تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم مڈ ٹرم الیکشن میں چلے جاتے ہیں, جی جی, یہ جو چہرے ہیں, ابھی آپ نے خود کہا کہ بدل کے وہی چہرے آ رہے ہیں, تو کیا آپ مڈ ٹرم الیکشن میں بھی چلے جائیں گے, لوگ تو پھر وہی ہوں گے, ادھر سے یہاں چودھریز آ جائیں گے. دیکھیں تاریخ یہ میاں برادران نے بھی وہیں رہنا ہے, چودھریز نے بھی وہیں رہنا ہے, ایم کیو ایم نے بھی وہیں پہ رہنا ہے, تو وہی آ جائیں گے. میں آپ کو ایک سیدھی مثال دیتا ہوں. اگر 1977 میں بھٹو کی حکومت تبدیل نہ کی, جس کے خلاف بڑی نفرت تھی اور بھٹو نے تسلیم بھی کر لیا تھا کہ اس نے دھاندلی کی ہے, اب وہ اپوزیشن کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے کہ وہ دوبارہ انتخابات کرائیں گے. اگر دوبارہ انتخابات ہو جاتے ہیں, فرض کیجئے بھٹو دوبارہ اکثریت لے جاتے,
اس کے باوجود بھٹو نے زیادہ سے زیادہ اگلے 5 سال تک رہنا تھا، اس سے زیادہ نہیں رہنا تھا، 10 سال اور رہ لیتے، اس کے بعد نئی قیادت نے آنا تھا، اس کے بعد پھر 5 سال بعد انتخابات ہوتے، کوئی اور بہتر قیادت آتی، آج صورتحال مختلف ہوتی۔ 12 اکتوبر 1999 کو اگر جنرل مشرف فوجی حکومت یہاں پر مسلط نہ کرتا تو نواز شریف نے اس کے بعد ایک اور انتخاب لڑنا تھا زیادہ سے زیادہ، اس کے بعد اس نے فزل آؤٹ ہو جانا تھا۔ یہی صورتحال ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی کو زندہ کیسے رکھا ہے؟ اس طرح زندہ رکھا ہے کہ اس کو غیر آئینی طور پر اپنی مدت پوری کرنے سے پہلے اس کی حکومت کو اکھاڑ پھینک دیا جاتا ہے، ان پر الزامات لگائے جاتے ہیں، وہ لوگوں میں آ کر مظلوم بن جاتے ہیں، ان کو زندہ رکھا جاتا ہے، جی ہمدردیاں لیتے ہیں، ہمدردیاں لیتے ہیں، اور پھر ہوتا ہے کہ جی یہی لوگ بار بار برسر اقتدار آ جاتے ہیں۔ بھائی آپ ان کو پورے عمل سے گزرنے دیجئے، لوگ خود اٹھا کر پھینک دیں گے۔ عطا صاحب، بریگیڈیئر صاحب، ان کی بات وہی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی سمل کو ہونے دیجئے، اس طرح ہوتا رہے گا اور یہ خود بخود جو ہے اس کی تطہیر ہو جائے گی اور ایک نیا سسٹم آ جائے گا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں، ایک پولیٹیکل کلچر ہمارے یہاں پہ موجود ہے، میجر پارٹیز یہاں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں، اس لیڈرشپ کی موجودگی میں جتنی بھی موجود ہے، اس میں ہم ایون عمران خان کو شامل کرتے ہیں، جماعت کو شامل کرتے ہیں، میں مذہبی اور ساری جماعتیں، جب آپ الیکشن کرواتے ہیں، آپ مڈ ٹرم الیکشن میں بھی چلے جاتے ہیں لے دے کے، تو پھر انہیں لوگوں نے پھر آ جانا ہے۔ یہ تطہیر کا عمل ہوگا کیسے؟ احسن صاحب، پہلا میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مارشل لاء کا نام، یہ جو لفظ ہے پاکستان کی اگر کوئی قومی ڈکشنری ہے، اس سے نکال کے باہر، اس کو تو آپ کو مارشل لاء کے آپشن کو تو بات بھی نہیں کرنی ہم اس کو نکال دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ یہ بات کرتے ہیں پولیٹیکل سسٹم کی، ڈیموکریٹک پروسیس۔ دیکھیں کوئی ایسا سسٹم، جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں، کوئی ایسا سسٹم جس سے پاکستانیوں کی فلاح نہ ہو، وہ پاکستانیوں کے لیے تو بہتر نہیں ہے نا۔ وہ تو یہ سوچ رہے ہیں انہیں روٹی کہاں سے ملنی ہے، ان پہ کپڑا کہاں سے آنا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں اس وقت صورتحال پاکستان میں یہ ہے کہ پوری قوم تیار ہو گئی ہے چینج کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں چینج پاکستان میں اس وقت ناگزیر ہے۔ اب یہ چینج کون لائے گا؟ یہی لوگ آئیں گے، یہ چینج تو نہیں لائیں گے، چینج یہ تو سٹیٹس کو برقرار رکھیں گے نا۔ دیکھیں چینج ڈیموکریٹک اور کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ہی ہونا چاہیے، یہی افضل طریقہ ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آپ کی بات میں ایک وزن اس طرح بھی ہے کہ وہ چہرے واپس آ جائیں گے، وہ 5 سال اگلے لے لیں گے، لوگوں کے مسائل تو وہیں کھڑے ہوں گے نا۔ ہم نے یہ دیکھا جہاں پہ جمہوری پروسیس چلا ہے اور ڈیموکریسی فلرش کی ہے، اگر وہاں پہ 2 سال بعد انتخابات بھی ہوئے ہیں تو ایونچولی دیکھا گیا کہ دوسرے تیسرے انتخاب پہ لوگوں نے فلٹرنگ پروسیس کو ایسا چھپ دیا ہے۔ ہمارے یہاں تو آج تک الیکشن کمیشن آزاد نہیں ہے۔ جی میں بتا اسی الیکشن کمیشن کے انڈر ہی تو اگلے ہوں گے نا جی الیکشن۔ پہلی بات تو وہ تو ریگ ہوں گے، ریگنگ کے الزامات ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ جو الیکشنوں کا کلچر ہے وہ نظر آتا ہے کہ بہت بڑی سطح کے اوپر الیکشن منورڈ ہوتے ہیں۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ پاکستان میں اکنامک حالات بڑے خراب ہیں، انٹرنل سیکیورٹی کے حالات خراب ہیں، قومی سلامتی کے حالات خراب ہیں، تو شاید مڈ ٹرم الیکشن ایک اچھا آپشن نہیں ہے۔ جس آپشن کی طرف زیادہ بات کی جا رہی ہے، میں آپ سے کھل کے بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ آپشن یہ ہے